مفتی صاحب، سب سے پہلا سوال نواب شاہ سے عبد الجبار صاحب نے کیا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ جس طرح میزان بینک سے کار لیتے ہیں اور ماہانہ قسط جس کو بینک رینٹ کہتی ہے وہ دیر سے دینے پر بینک چارجز لیتا ہے، جو آپ کے مطابق جبری تصدق ہے۔ میں نے گھر کرائے پر دیا ہوا ہے اور ہر ماہ کی 10 تاریخ تک کرایہ دار کو کرایہ دینا ہوتا ہے۔ اگر کرایہ دیر سے دینے پر میں اس سے جبری تصدق کی نیت سے کچھ پیسے لوں تو یہ میرے لیے جائز ہوگا یا نہیں؟ دیکھیے، جبری تصدق کا مفہوم سمجھیے۔ جبری تصدق کا مفہوم یہ ہے کہ اگر ایک آدمی ایک سسٹم میں پیسے دینے کے اندر جان بوجھ کے ڈیلے کرتا ہے، جیسے بینک ہے، بینک نے ایک آدمی کو تو گاڑی کرائے پہ نہیں دی ہوتی، اس نے تو ہزاروں لوگوں کو دی ہوتی ہے۔ تو اگر بینک کے اندر ایک کسٹمر جو ہے وہ ڈیلے کرتا ہے، تاخیر کرتا ہے، اور بینک اس کو کہہ دیتا ہے چلے کوئی بات نہیں، تو دوسرا کسٹمر اس کی دیکھا دیکھی کرتا ہے، تیسرا اس کی دیکھا دیکھی۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ خالی سوچنے والی بات ہے۔ شروع میں جب 1992-93 میں بعض اسلامی اداروں نے کام شروع کیا تو ان کے شریعہ بورڈ نے ان کو منع کیا کہ آپ کسی نے تاخیر کر دی تو کچھ مت لیں۔ اب جب وہ نہیں لیتے تھے تو بینکوں میں آہستہ آہستہ مشہور ہو گیا، جو کسٹمر سے ان میں مشہور ہو گیا کہ یہ تو بڑے اچھے بینک ہیں، تو کچھ لیتے ہی نہیں ہے۔ تو ان کے پاس جسے ہم کہتے ہیں ڈیلے، دیر سے دینے والے لوگوں کی تعداد بڑھ گئی، کیونکہ ہر آدمی کی خواہش تھی کہ کوئی بات نہیں، جب مجھے پیسے آج بھی اتنے ہی دینے اور 6 مہینے بعد بھی اتنے ہی دینے، تو جب جب بینک کو بہت سختی کرے گا، کوئی اپنا آفیسر بھیجے گا ریکوری کا، تب ہم ادا کر دیں گے، کوئی بات نہیں۔ لیکن اس سے مجموعی طور پہ کاروبار کے اوپر نقصان آنا شروع ہوا۔ اور نقصان کس طرح سے آیا کہ بینک نے اپنے ڈپازیٹر جو اسلامک بینک میں پیسے جمع کراتے ہیں ان کو نفع کم دینا شروع کیا۔ انہوں نے پھر احتجاج کیا کہ بھئی ہمارا نفع کم کیوں ہوتا ہے؟ تو بینک نے کہا ہم کہاں سے نفع دیں؟ آہستہ آہستہ ہمارے پاس جو تاخیر سے دینے والے بڑھ گئے، جس کو ہم ٹیکنیکل ٹرم میں کہتے ہیں ایڈورس سلیکشن، ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ لوگ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ایسا ہو رہا ہے تو ہر آدمی اپنا فائدہ اٹھانے پہنچ جاتا ہے۔ علماء کرام کے سامنے سوال آیا کہ اگر کوئی شخص اس طرح کی تاخیر کرتا ہے تو کیا اس کے اوپر ہم اضافی رقم تو نہیں لے سکتے، لیکن اگر ہم اس سے صدقے کے طور پہ رقم لے کر کہیں پہ صدقہ کر دیں تو اس کو بطور ایک رکاوٹ کے یا ڈیٹرنٹ کے طور پہ ہم استعمال کریں تو یہ کیسا ہے؟ علماء کرام نے اس کی بنی بعض فقہاء کرام کی رائے کے مطابق اس کی اجازت دی کہ ایسا کر سکتے ہیں۔ تو اس کی اجازت اس وجہ سے، اور بینک کے سارے پیسے لے کر جو ہے صدقہ کرتا ہے، اور اس کا پورا اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ سال کے آخر میں شائع بھی ہوتا ہے، اور ساری کی ساری اس کی پوری نگرانی ہوتی ہے، بینک اس میں سے کچھ نہیں کما سکتا۔ اب آپ آ جاتے ہیں کسی ایک شخص کے اوپر، تو جیسے مثال کے طور پہ انہوں نے سوال کیا کہ میرا ایک کرایہ دار ہے جو کہ اگر 10 تاریخ کو مجھے پیسے نہیں دیتا، اگر یہ ایسا کرنا چاہیں تو شرعاً ان کے لیے اختیار ہے کہ اس کرایہ دار سے کہہ سکتے ہیں کہ اگر تم نے میرا کرایہ بر وقت ادا نہیں کیا تو میں تم سے 200 روپے صدقہ لوں گا، اور وہ جا کر میں کسی غریب کو دے دوں گا، یا دوسرے تاریخی صاحب کے یہاں دے دوں گا، یا کسی مدرسے میں جمع کرا دوں گا۔ ایسا کرنا اصولی طور پر ان کے لیے جائز ہے، لیکن ہمارے یہاں افراد کو اس وجہ سے اس کے فتویٰ دینے میں ڈسکرج کیا جاتا ہے کہ ان افراد کے پاس ظاہر سے کوئی ایک ہی گھر ہے، کوئی ان کے پاس 200 لوگ تو ہے نہیں کہ کوئی ان کے لوگ دینا بند کر دیں۔ لیکن اس کے مقابلے میں اگر کوئی ادارہ آتا ہے، جیسے کہ بہت سارے اسلامی اسکول ہیں، جب ان کے پاس یہ مسئلہ آنا شروع ہوا کہ اسلامی اسکولوں نے علماء کرام سے فتویٰ لیا، تو انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے، اگر کوئی شخص تاخیر کرتا ہے فیس ادا کرنے میں، آپ اس پہ جرمانہ نہ لگائیں۔ اب وہ جرمانہ نہیں لگایا تو ان کو فیس دیر سے دینے والے لوگ بڑھ گئے، تو پھر علماء کرام نے اجازت دی کہ آپ ان کے اوپر جرمانہ لگائیں، اور جرمانہ لگا کے جو پیسے جمع ہو وہ آپ صدقہ کر دیں، یا کسی غریب مستحق کو دے دیں، یا کوئی غریب اسٹوڈنٹ جو پڑھ رہا ہے جو کہ مستحق زکوٰۃ ہے اس کی فیس اس میں دے سکتے۔ تو یہ طریقہ کار فی نفسی جائز ہے، لیکن اس کا مقصود ایک سسٹم میں ہونے والے ڈیفالٹ ڈیلے کو روکنا ہے۔ لہذا اگر کوئی فرد اس طرح کا کام کرتا ہے اصولاً اس کو منع نہیں کیا جائے گا، لیکن اس کو یہ بات کہی جائے گی کہ بھئی آپ ایک کرایہ دار ہیں، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کرایہ دار کی طرف سے تاخیر جان بوجھ کے ہے، اور اس کرایہ دار کی طرف سے یہ مسئلہ جو ہے ضرورت کے پیش نظر نہیں ہے، تو آپ اس سے جا کے شرط لگا دیں کہ بھئی آپ ہر مہینے تاخیر کرتے ہیں، پچھلے مہینے 10 دن کی ہے، اس مہینے 5 دن کی ہے، کسی مہینے 15 دن کی ہے، تو آپ چونکہ ایک روٹین اور ہیبٹ اور عادت کے مطابق اس طرح کی تاخیر کرنے والے عادی شخص ہیں، جبکہ آپ کے گھر میں سارے کام بھی چل رہے ہیں، آپ کی گاڑی بھی چل رہی ہے، آپ کے بجلی پانی گیس کے بل ادا ہو رہا ہے، ایسے ہی چلتے ہیں، تو مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کی طرف سے تاخیر محض اس وجہ سے ہے کہ کوئی بات نہیں، یہ آدمی کیا کر سکتا ہے۔ تو ایسی صورت میں آپ مجبوری سے فائدہ اٹھا کے کبھی مجھے 10 دن تاخیر، 20 دن کرتے ہیں، لہٰذا آئندہ اگر آپ نے تاخیر ایسی کی تو تاخیر پر میں آپ سے پیسے لوں گا، اور وہ پیسے لے کر میں خود استعمال میں نہیں لاؤں گا، بلکہ جا کے اس کو میں صدقہ کر دوں گا۔ تو اس طرح کی کچھ صورتیں جو ہیں جب پھر اس کے علاوہ ایک اور بات بھی اس میں ہے، اور وہ یہ ہے کہ بعض علماء کرام نے اجازت دی ہے اس چیز کی کہ کرایہ دار کے ساتھ اس شرط کو لگایا جا سکتا ہے کہ اگر کرایہ دار تاخیر کرتا ہو تو اس کرایہ دار کو یہ کہا جائے گا کہ ہم آپ سے جو کرایہ میں نے طے کیا ہے وہ کرایہ شرط پر طے کیا ہے کہ آپ بر وقت ادائیگی کریں، اور اگر آپ تاخیر کریں گے تو پھر آئندہ میں کرایہ آپ کا اگلے مہینے سے جو بعد میں آنے والے مہینے
اس میں بجائے اس کے کہ سال کے بعد انکریز کروں، میں 3 مہینے بعد انکریز کر دوں گا آپ کا رینٹل۔ پھر اس کے علاوہ بھی اور 2-3 طریقے ہیں، اس کی شرح بعض وزارت اجازت دیتے ہیں، اس کی تفصیل دارالفیصلے کی پوچھی جا سکتی ہے۔ تو اگر ایسا کوئی واقعتاً ایسا شخص ہے جس کو بہت زیادہ تکلیف ہے کرایہ دار سے، وہ کرایہ دار جان بوجھ کے ڈیلے کرتے ہیں، اس طرح کا کرتے ہیں، ان کے ساتھ بھی اس طرح کی چیز کی جا سکتی ہے تحریری طور پر، اور ان کے ساتھ بھی یہ معاملہ کیا جا سکتا ہے۔ بس فرق صرف اتنا ہوگا کہ وہ کرایہ دار بیچارہ اکیلا جو ایک شخص ہوتا ہے مالک مکان، تو وہ کیا کر سکتا ہے؟ کرایہ دار تو کرایہ نہیں دے رہا، تو وہ صدقہ اوپر سے کیا دے گا؟ تو اس کی الجھن یہ ہوگی کہ پھر وہ کورٹ جائیں گے، وہاں جا کے جھگڑے بڑھیں گے۔ تو یہ ساری چیزوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو اصولی طور پہ تو شرعاً جائز، اس میں کوئی قباحت۔ www.darsequran.com